رحیم، میرے خیال میں ہم اکثر باتیں کرتے ہیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں اور عمل کم کرتے ہیں. میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے. لیکن اب آج کل بات کرنا بہت اہم اس لیے ہو گیا ہے کہ ایک نیا سسٹم ایمرج ہوا ہے جہاں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ پہ بات کرنا ضروری ہے، وہاں ایک نیا سسٹم جو آیا ہے اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے. پہلے تو لوگوں نے بڑا واویلا مچایا اور شور مچایا. یہ سسٹم جو آیا ہے یہ آیا ہی اس وجہ سے ہے کہ پبلک کی بڑی ڈیمانڈ تھی. ہر جگہ جہاں ہم جا رہے تھے، جس چینل پہ جا رہے تھے، جس فورم پہ جا رہے تھے، جس ادارے میں جا رہے تھے، ایک ہی سوال ہو رہا تھا کہ 8-10 مختلف جگہوں پہ ٹریفک والے کھڑے رہتے ہیں اور جھپٹا مار کے پکڑتے ہیں. تو ہم نے وہ جھپٹا مارنے والی تکلیف جو تھی وہ آپ کی دور کر دی. پوری دنیا میں ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں وہ لوگ خود سے اپناتے ہیں. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ 20-20 10-10 ٹریفک والے کھڑے ہوں اور آپ کو پابند کریں اس کا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ٹریفک کے چالانز اتنے ہیوی رکھتے ہیں کہ آپ پھر اس کے بعد تصور بھی نہ کریں کہ دوبارہ اگر آپ سے کوئی غلطی سے یا جان بوجھ کے آپ سے کہیں پہ وائلیشن ہو گئی ہے ٹریفک کی رول کی تو آپ دوبارہ اس میں انڈلج کر سکیں. اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا. اتنے 3 کروڑ کے شہر میں اگر میں 50 لاکھ یا 60 لاکھ بھی ٹریفک پولیس والے لا کے کھڑے کر دوں یا ہمیں گورنمنٹ اتنے لوگ بھی پرووائڈ کر دے تو بھی رولز اینڈ ریگولیشن پہ اس طرح سے عمل درآمد ممکن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ پوری دنیا میں جو سسٹم نافذ ہے اسے لایا جائے، آپ تک پہنچایا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں پورے شہر میں وہاں کس طرح سے اس کی پابندی کی جا رہی ہے. جہاں اسٹاپ لائن ہے، اسٹاپ لائن سے پہلے لوگ گاڑی کھڑی کر رہے ہیں. جہاں لوگ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے تھے سیٹ بیلٹ پہلے سے لگا رہے ہیں. اور یہ صرف کسی ایک طبقے تک محدود نہیں رہا. میرے اپنے گن مین ڈرائیور خود لگا کے سیٹ بیلٹ بیٹھتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کسی کی بچت نہیں ہے. آٹومیٹک سسٹم ہے، کسی کی بھی تصویر آ جائے گی. نہ یہ سسٹم میرا ہے نہ آپ کا ہے. یہ سسٹم صرف اور صرف اس لیے لایا گیا ہے کہ ہم قوانین کو ان کی روح کے مطابق پروملگیٹ کر سکیں. دیکھیے انسانی زندگی ہو یا نظام کائنات ہو، ہر چیز کو پنپنے کے لیے ایک وقت چاہیے. یقیناً اس سسٹم میں بھی کوئی خرابیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی. اس کے لیے ہم نے اکراس دا سٹی کوئی 11 کے قریب کمپلینٹ سیل بنائے ہیں جس میں آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو چالان ہوا ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، آپ آئیں، آپ کانٹیسٹ کریں. ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹرز میں بھی اپنا اسٹاف رکھا ہوا ہے. آپ وہاں آتے ہیں، ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں. ایک ہائی لیول کمیٹی بنی ہوئی ہے ہر ضلع میں جو ایس ایس پی کی سربراہی میں سی پی ایل سی کے تعاون سے ہم نے ایک نیوٹرل، کیونکہ سی پی ایل سی عوام سے زیادہ قریب ہے، سٹی پولیس لائجن کمیٹی کے لوگ عوام میں ہی سے ہی ہیں، تو ان کو ہم نے اس میں ایک لازمی رکن بنایا ہے. اور وہ بھی بیٹھے ہوں گے، ہم بھی بیٹھے ہوں گے. آپ آئیں گے، آپ کو ایک خاص وقت اور ٹائم پہ بلایا جائے گا، آپ کے سامنے اس میٹر کو ریزالو کیا جائے گا تسلی بخش طور پہ. اور سسٹم میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کی ہی فیڈ بیک سے اس کو ریزالو کیا جائے گا اور اس کو دور کیا جائے گا. دیکھیے کہیں بھی متمدن دنیا میں جتنی سویلائزڈ جگہیں ہیں وہاں اگر حقوق و فرائض کا خیال نہ رکھا جائے تو آپ کو بھی تکلیف ہے اور جس نے فرض کا خیال اپنے نہیں رکھا اس کو بھی تکلیف ہے. روڈ پہ کون پہلے کراس کرے گا، کس لائن میں اس کو رہنا ہے، آپ کی سیفٹی کے لیے یہ ضروری ہے. اگر آپ کو منزل پہ پہنچنا ہے تو دوسرے کو بھی منزل پہ جانا ہے. ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال کریں گے تو وقت پہ پہنچیں گے. اب تھوڑی سی بات اس ایونٹ کی نسبت سے فرسٹ ایڈ بھی ہے اور بائکر کا بھی ذکر کر دیا، تو میرے خیال میں فرسٹ ایڈ اور بائکرز کا آپس میں تعلق بہت زیادہ بنتا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کاز آف ڈیتھ اس وقت روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے. کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری میجر کاز آف ڈیتھ نہیں ہے پوری دنیا میں. سب سے زیادہ اگر بڑا کوئی میجر کاز آف ڈیتھ ہے تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے آل اوور دا ورلڈ. اس میں پھر ہمارا ملک بھی آ جاتا ہے. میں آپ کو بڑی دلچسپ فیگرز بتاؤں، دلچسپ تو نہیں ہے، افسوسناک ہیں، کہ یہاں کراچی میں جو سب سے زیادہ وکٹم ہے ایکسیڈنٹ کا وہ بھی بائکر ہے اور جو ایکسیڈنٹ کا کاز ہے وہ بھی بائکر ہے. تو کوئی آپ اپنے آپ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، ایک ہم جو اتنا زور دیتے ہیں کہ آپ ہیلمٹ پہن کے نکلیں، اس میں ہمارا اپنا مفاد نہیں ہوتا. ایک فرد جو ہمارا بائک پہ نکل رہا ہے وہ اپنا پورے خاندان کے لیے رزق اور روزی کمانے نکلتا ہے.
اس کے پیچھے 10 لوگ ہیں, اس کے ماں باپ ہیں, اس کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, تو آپ ہم پہ نہیں اپنے اوپر رحم کھائیں. ایک ہیلمٹ پہن لینے سے مختلف ایکسکیوزز بنائے جاتے ہیں کہ مجھے آواز نہیں آتی, کیوں کہتا ہے کہ جی سر گھومنے لگتا ہے. بھائی پوری دنیا میں ایک چیز ایویڈنس بیسڈ ہے, ایویڈنس بیسڈ پروو ہو چکی ہے. اب اس کے لیے جیسے یہ سسٹم آیا کیمروں کا, اس کے لیے کسی ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں, وہ بھی کیے تھی ہم نے 3 مہینے تک, وہ بھی کرتے رہے ہم, لیکن یہ ایویڈنس بیسڈ ہے, پوری دنیا میں کامیاب ہے. جب پوری دنیا میں کامیاب ہے تو ہمارے ملک میں کامیاب کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بائکرز اگر سب سے زیادہ وکٹم ہیں تو سب سے زیادہ کاز بھی یہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں جب نئے ڈی آئی جی صاحب آئے تو ہم نے ایکسیڈنٹ پہ بڑی اچھی طرح سے قابو پایا ہے. ہم نے سب سے پہلے تو یہ ڈمپرز دن میں بھی چلتے تھے کیونکہ کنسٹرکشن کا مٹیریل ان کے ساتھ ہوتا تھا, تو سب سے پہلے ان پہ پابندی لگائی گئی. رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک یہ کمیوٹ کر سکتے ہیں, ادروائز ان کے اوپر ریسٹرکشن ہے. اس سے فرق یہ پڑا کہ ایک بالکل ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے, اور گراف جو اوپر جا رہا تھا اس کی ڈائریکشن نیچے کی طرف ہوئی ہے. اللہ کرے کسی کا ایک بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو, اور ہمارا ایم تو یہی ہے. کم ہونا میں اس کو خوشی کی بات نہیں سمجھتا, کم ہونا یقیناً ایک چیز کو ضرور تعین کرتا ہے کہ ہماری سمت ٹھیک ہے, ڈائریکشن آف ایکشن ٹھیک ہے, کم سے کم یہ اطمینان ہوتا ہے. لیکن ہمارا گول, ہمارا میکسیمم گول یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس شہر میں ایک بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو, کسی کے گھر کا چراغ نہ بجھے. یہ آج جو فرسٹ ایڈ کا اہتمام کیا گیا ہے یہ بڑا پرٹیننٹ ہے, اس لیے کہ فرسٹ ریسپونڈر جو روڈوں پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارا ٹریفک والا ہوتا ہے. اب ہم چالان کرنے کے لیے نہ صحیح, ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ضرور روڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے اور مین چوکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, تو آپ کو سب سے پہلا بچانے والا, سب سے پہلا فرسٹ ریسپونڈر وہ ہمارا ٹریفک والا ہی ہوگا. تو یہ امپیریٹو تھا کہ ٹریفک والے کو کم سے کم فرسٹ ایڈ آئے, بیسک لائف سپورٹ ضرور آئے, پھر بعد میں ایڈوانس لائف سپورٹ اور اس کا مرحلہ دوسرا ہے, لیکن یہ بی ایل ایس کم سے کم. اور ہم بڑے شکر گزار ہیں اس ادارے کے کہ انہوں نے اس بی ایل ایس کا انتظام کیا ہے. ساتھ میں اس ایونٹ کو مزید پوٹینشیٹ کرنے کے لیے بائکرز ایسوسیشن جو آئی ہے, یہ ڈسپلے انہوں نے کیا ہے کہ کس طرح ہیوی بائک لے کے بھی روڈ پہ آپ جائیں تو ایکسیڈنٹ سے آپ بچ سکتے ہیں. وہ تو حادثات ہونا نہ ہونا کچھ ناگہانی بھی چیز ہوتی ہیں, اللہ کے ہاتھ میں, لیکن آپ یہ سوچ کے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے, روڈ پہ آ کے گاڑیوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. میکسیمم اپنی بچاؤ کا جو آپ کر سکتے ہیں وہ اللہ اور رسول کی طرف سے بھی آپ پہ واجب ہے. معاشرہ اور اخلاقیات تو آپ پہ اس کا فرض عائد کرتے ہی ہیں, آپ کا جو دین ہے وہ بھی آپ کو اس کا پابند کرتا ہے کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کریں. یہ معاشرے کے لیے بھی اچھی ہے اور آپ کے لیے بھی اچھی ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں عظمت صاحب کا اور اس ادارے کا کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا. زیادہ سے زیادہ ایسی تقاریب ہوں, زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کیمپین ہوں, فرسٹ ایڈ کے سیشنز ہوں, معاشرہ اور کمیونٹی اور پولیس قریب آئے. اس سے زیادہ آئیڈیل اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. بہت شکریہ. نواز ابھی آپ نے سنا ہے کرنا ہم نے یہ, اور یہ بائکر اگر کر رہا ہے تو بائکر